حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی سیرہ لٹریچر سیریز میں نقوش سیرت ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی کی کتاب کا تعارف پیش کروں گا۔ حقیقتاً سیرت نبوی کا میدان بہت وسیع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت جامع کمالات تھی۔ کوئی بھی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قولی فعلی مثال نہ چھوڑی ہو۔ ہر دور میں مختلف پہلوؤں پر سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جاتا رہا ہے۔ مختلف مناہج پر تصنیف و تالیف کی گئی ہیں، کچھ طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک کے تمام واقعات کو زمانی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ، سیرت کے واقعات بیان کرتے ہوئے ان تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا جو مخالفین و معاندین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اٹھائے ہیں۔ چوتھا طریقہ جو عصر حاضر میں رائج ہے، یعنی جن مسائل پر زیادہ بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے یا جن کے حل کے لیے ہمارے علماء مفکرین اپنی تحریروں اور تقریروں میں اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں، اسی آخری اسلوب اور طریقہ کار پر مبنی کتاب نقوش سیرت ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی کی ہے، جو حقیقتاً کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ ان 7 مقالات کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے تعلیم و تربیت، معاشرت، معیشت اور حقوق انسانی کے حوالے سے مختلف اوقات میں تحریر فرمائے ہیں۔ جیسا کہ صاحب کتاب تحریر کرتے ہیں، سیرت نبوی کے اہم پہلوؤں پر کبھی کبھار مضمون لکھنے کا مشغلہ جاری رہا جو ہند و پاک کے رسائل میں شائع ہوتے رہے، اور بعض اوقات سیرت سیمینار، کانفرنس میں شرکت کی غرض سے سیرت کے کسی خاص پہلو پر مقالہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ پیش نظر کتاب انہی مضامین کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں تحریر کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اس کتاب میں 7 ابواب ہیں۔ نمبر 1، علم کا تصور حدیث نبوی کی روشنی میں۔ اس میں موصوف نے علم، اس کی اہمیت، افادیت، قدر و منزلت، تصور علم کی جامعیت و وسعت، اکتساب علم کی تشویق و ترغیب، مختلف علوم و فنون کے حصول کی تحریک اور اشاعت علم کا اہتمام کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات و ہدایات اور عملی اقدامات کو نہایت سادہ اور سہل انداز میں پیش کیا ہے اور خوب تشریح و توضیح کی ہے۔ اس مقالے میں سب سے اہم چیز علوم نافیہ کی تحصیل ہے۔ محترم صاحب کتاب رقم طراز ہیں۔ در حقیقت اسلام میں بغیر کسی تفریق کے ان علوم و فنون کی تحصیل مطلوب و محمود ہے جو نفع بخش ہوں، اور یہاں یہ واضح کیا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے علم کا نفع بخش ہونا اس پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک اپنے مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی تائید احادیث نبویہ سے پیش کی ہے۔ نمبر 2، عہد نبوی کا نظام تعلیم۔ اس مقالے میں تعلیم کی ضرورت و اہمیت، انواع و اقسام تعلیم، عہد نبوی میں تعلیم کے حصول کے طریقے اور ذرائع کیا تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج تعلیم و تربیت پر مفصل بحث کی ہے۔ اس مقالے کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سکون و اطمینان کے ساتھ تعلیم دیتے تھے اور کس طرح سادہ و سہل اسلوب اختیار فرماتے تھے۔ افہام و تفہیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی دوران درس و ارشاد صحابہ اکرام کو سوالات کی ترغیب دیا کرتے، اور بعض اوقات کسی خصوصی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی خود صحابہ اکرام سے سوالات فرمایا کرتے۔ مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، اتدرون ای یوم ھذا، هل تدرون ماذا قال ربکم، اور صحابہ اکرام اکثر ارشاد فرماتے، اللہ و رسولہ اعلم۔
نمبر 3، آداب معاشرت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس باب میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گھر میں داخلے، سلام و کلام اور ملاقات کرنے کے آداب، لباس و پوشاک کے استعمال کا کیا طریقہ کار ہو، صفائی و ستھرائی کا اہتمام کیسے کیا جائے وغیرہ، اس سلسلے میں قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی و معاشرتی زندگی، کچھ اہم پہلو۔ در حقیقت یہ مقالہ بھی پچھلے ہی مضمون کی دوسری کڑی ہے، جس میں گزشتہ پہلوؤں کے علاوہ دیگر پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ فرماتے تھے اور اسوہ نبوی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، خانگی و اجتماعی امور میں کیسے دوسروں کا ہاتھ بٹایا جائے، خانگی و معاشرتی امور کی انجام دہی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا اسوہ تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، نیز کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی حاجت روائی، بلا امتیاز کمزور طبقوں کی اعانت، مہمانوں کی خاطر نوازی، بیماروں کی عیادت فرماتے تھے وغیرہ۔ سچ یہ ہے اگر ان تمام پہلوؤں کو برتا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی مکی عہد کے حوالے سے۔ اس عنوان کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معاشی زندگی کس طرح بسر ہوئی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کا نظم، آپ کی تاجرانہ زندگی، خوئے وفا، صداقت و دیانت، حسن معاملہ کے تحت گفتگو کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو کیا سبق دیا ہے اور عسرت و تنگی کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق انسانی کا تحفظ، خطبہ حجۃ الوداع، حقوق انسانی کا عالمی منشور کے حوالے سے۔ اس مقالے میں ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر نثار احمد کی کتاب کے حوالے سے حقوق انسانی کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے نکات کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے اور کتاب کے امتیازات کو بھی واضح کر دیا ہے۔ نمبر 7، آخری مقالہ مولانا سید جلال الدین عمری کی کتاب اوراق سیرت کا تجزیاتی مطالعہ ہے، جس میں اس کے مشتملات پر بہترین بحث کی گئی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔ مجموعی طور پر کتاب نہایت عمدہ، سہل اور قابل استفادہ ہے۔ اس کتاب کو ضرور ہر عام و خاص کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جن عنوانات پر یہ کتاب مشتمل ہے عام طور سے ہمارے مصنفین و مؤلفین کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔